السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت بابرکت اور مبارک ثابت ہوگا، اور یہ جو موذی مرض پھیلا ہوا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور ساتھ ہی ہم آج اپنا سبق جو ہے دعوت اسلام اسے مکمل کریں گے۔ دعوت اسلام ہم نے آدھا پڑھا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جیسے اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، اسے اور لوگ بھی اپنائیں، تو سب سے پہلے ہمیں وہ کام خود کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر والوں کو کرنے کے لیے کہنا چاہیے، اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کو وہ کام کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اب اگر میں خود جھوٹ بولتی ہوں، میرے گھر والے جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ ایک خود تو جھوٹ بولتی ہیں، ان کے گھر والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ہمیں نصیحت کر رہی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اس لیے وہ میری کہی بات پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھے دوغلا پائیں گے کہ میں بظاہر اور ہوں اور میرا باطن اور ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کو ایک رکھنا نہایت ضروری ہے کہ اگر ہم دوسروں کو جو کام کرنے کے لیے کہیں، سب سے پہلے ہمیں خود کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں، جن میں ان کی بیوی، ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی، ان کے آزاد کردہ غلام، اور اپنے قریبی جو ان کے ساتھی دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اس لیے جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ 3 سال تک جاری رہا۔ انہوں نے چھپ کر پہلے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں خبردار کریں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ آج ہم بقیہ سبق پڑھیں گے اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ سب اپنی کتابیں کھول لیجئے تاکہ ہم سبق کی پڑھائی بھی کر سکیں اور آپ کو درست تلفظ بھی معلوم ہو سکے کہ پڑھائی کس طرح کی جاتی ہے اور الفاظ کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے خاندان والوں کو دعوت۔ خاندان والوں کو دعوت۔ تقریباً 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اس حکم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ تقریباً 45 افراد شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ اس موقع پر خاندان کے کسی فرد نے اسلام قبول نہ کیا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تقریباً 14 سال کے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا۔ یہاں جسٹ اس کا مختصر سی ایک لائن میں بتایا گیا ہے، جبکہ پورا کیا تھا کہ حضرت علی نے کہا تھا، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور مجھے آشوب چشم ہے۔ حضرت علی کو آنکھوں کی بیماری تھی اور وہ جب چھوٹے تھے تو وہ بہت کمزور اور لاغر تھے، تو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اس نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ خاندان کے دیگر افراد نے مذاق اڑایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے خوش ہوئے اور انہیں گلے لگایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ابھی انہوں نے خاندان والوں کو دعوت دی، اس کے بعد جب انہوں نے اعلانیہ دعوت دی کوہ صفا پر، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے تھے جو کہ صفا کا پہاڑ تھا، اور لوگوں کو جمع کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیا تم میری بات پر یقین کرتے ہو؟ تو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی
تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کوہ صفا پر اس کے بعد عام لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم آیا۔ مکہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے ایک ایک قبیلہ کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ گیا۔ باقی لوگ چلے گئے اور کفار مکہ نے اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اب جب کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور تمام قبیلے، چونکہ مکہ میں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ نام تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جیسے قریش کے قبیلے سے تھا، اسی طرح وہاں پر مختلف قبیلے آباد تھے، تو تمام قبیلے والوں کو انہوں نے نام لے کر پکارا، اور جب تمام قبیلے وہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میری بات پہ یقین کرتے ہو کہ اگر میں کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کی دوسری طرف سے آ رہا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے لوگ ان پر بہت یقین کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اگر اس بات پر تم یقین کرو گے تو یقیناً تم لوگ کامیاب ہوگے، اگر نہیں مانتے تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، وہ بھی آپ کے کو برا بھلا کہنے لگ گیا، اور تمام لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ عام تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیں۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حج کے دنوں میں لوگ مکہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرماتے، ایک خدا کی طرف بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ مکہ کے کافر چونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہ لگیں، انہوں نے نہ صرف اسلام کی مخالفت شروع کر دی بلکہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر بھی ظلم و ستم کرتے۔ اس کے باوجود اسلام پھیلتا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کھل کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں، اور کفار سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی، اور لوگوں کو وہ منع کرتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے۔ چونکہ لوگ صدیوں سے ایک بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، اس لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بھی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ اب ہم اس کے ذخیرہ الفاظ جو کہ آپ لوز شیٹس پر لکھیں گے، کم از کم 2 دفعہ ضرور لکھیے۔ اسلام کی دعوت کا چیپٹر ہے۔ پہلا لفظ ہے دعوت، صدیوں، شرافت، نیک نیتی، مذاق، رواج، عذاب، مشرکین۔ دعوت، صدیوں، شرافت، نیک نیتی، مذاق، رواج، عذاب، مشرکین۔ یہ آپ لوز شیٹس پر لکھیں گے، اور امید کرتی ہوں آپ کو چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے اسلام کی دعوت۔ آج ہم اس کے مختصر سوالات ڈسکس کریں گے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات
لوز شیٹ پر لکھنے ہیں اور آپ نے پھر اس کی ایک پکچر بنا کے ہمیں سینڈ کرنی ہے تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک مل سکے اور مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے آپ وہ باقاعدگی سے کر بھی رہے ہیں۔ آج ہم چیپٹر اسلام کی دعوت کے مختصر سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کون لے کر آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام کون لے کر آتے تھے؟ چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کہاں سے کیا؟ چیپٹر کو اگر آپ نے غور سے پڑھا ہوگا تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی بآسانی مل جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی شہرت کی وجہ کیا تھی؟ وہ کس وجہ سے مشہور تھے؟ یہ آپ نے ڈھونڈ کے اس کا جواب بھی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، خاندان کے کتنے افراد دعوت میں شریک ہوئے؟ سوال نمبر 5 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے؟ تو کہاں جا کر دیتے تھے، اس سوال کا جواب بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ہم سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس سوال کا جواب، کسی بھی سوال کا جواب جو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ چیپٹر ہم نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں۔ یہ تمام جوابات آپ نے لوز شیٹ پر لکھنے ہیں اور آپ نے ایک پکچر بنا کے ہمیں سینڈ لازمی کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔